الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان سے مؤذن صاحب سے کہنا تھوڑی سی بڑھا دیں گے آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد وافر اس خدائے پاک کو، حمد وافر اس خدائے پاک کو جس نے یہ رتبہ دیا ہے خاک کو، اور خاک سے پیدا کیا انسان کو، خاک کے پتلے میں ڈالا جان کو. بعدہ نعت حبیب مجتبی، بعدہ نعت حبیب مجتبی سرور عالم محمد مصطفیٰ. ہو درود ان پر بھی اور اصحاب پر، ہو درود ان پر بھی اور اصحاب پر، اہل بیت پاک اور احباب پر. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے، اور ہم لوگ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا. اللہ رب العزت یہ لمحات ہمیں اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، بیٹھنا، دین کی باتیں کرنا، سننا، یہ سارے اعمال قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبھی کا قرآن مقدس کا پڑھنا اور سننا دونوں قبول فرمائے. اور قرآن مقدس کے پڑھنے میں اور سننے میں، جانے میں، انجانے سے ہم سے جو بھی خامی، کوتاہی، غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اپنا نادان اور ناسمجھ بندہ سمجھ کر معاف فرمائے. آنے والے سالوں میں اس سے کہیں زیادہ بہتر پڑھنے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب کو قرآن مقدس کی اس برکت کے اندر حصے داری مرحمت فرمائے. دیکھیں، اس عظیم موقع پر میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. بس اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنے دھیان کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے بھی بیان کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے گا. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے نکلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے. دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے. اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے. وہ اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑی ذات ہے. ہم اپنے ذہنوں کے اندر، ہم اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی جتنی بڑائی سوچ سکتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ذات ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادتیں، ہماری تعریفیں، ہماری تسبیحات، ہمارے ذکر و اذکار، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس سے بھی کہیں زیادہ بلند، اس سے بھی کہیں زیادہ بلند. تو دیکھیں آج کے اس ماحول کے اندر دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں اکثر و بیشتر گناہوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کے حکموں کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی.
اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ غفلتوں بھری زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے، اگر اللہ رب العزت کی شان انسان کے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں انسان معصیت یعنی گناہ گاری کے تصور سے بھی گھبراتا۔ یہ سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا حکم توڑ رہا ہوں۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان یشاء یذھبکم، اگر وہ پروردگار چاہے تو تمہیں لے جائے، اگر وہ پروردگار چاہے تو تمہیں ختم کر دے، اگر وہ پروردگار چاہے تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت سامنے آتی۔ ہمیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی اوقات کو پہچانیں اور اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانیں۔ یاد رکھیں جب دل میں اللہ رب العزت کی عظمت بیٹھ جائے گی تو پھر انسان حکم الہی کو عظیم سمجھے گا، اس کو توڑتے ہوئے اس کا دل گھبرائے گا، اور انسان یہ سوچے گا کہ میں کتنے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور جس دن انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی، پھر سمجھ لیجئے اسے اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی بندگی میں مزہ آنے لگے گا۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور بڑی پیاری بات۔ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے، یا اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کیونکہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اتر چکی تھی، اس لیے میرے پیارے بھائیوں بندگی میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کے غیر کی عبادت جائز نہیں، یہ حق مخصوص ہے فقط اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانیں، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جسم کی سب سے معزز جگہ یعنی پیشانی کو اس کے سامنے زمین پر ٹکائیں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں اپنی ناک کو زمین پر رگڑیں۔ اور یاد رکھیں جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح بچھ جاتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح چھوٹا بن جاتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، تب کہیں جا کر کے اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرماتے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر کہا گیا کہ وسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اسی کو دیکھیں ایک شاعر کہتا ہے کہ زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کر۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ جھکائے گا، چھوٹا بنا کر کے پیش کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا ہی زیادہ بلند کر دیں گے۔
اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیں اللہ رب العزت اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس کو بھی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا۔ اس نے کہا کہ بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، اور خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے چھوٹا بنا کر کے پیش کریں۔ دیکھیں ہم روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس میں جس لفظ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں معبود، وہ لفظ ہے الہ۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ الہ کہتے کس ہیں؟ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو، ایسی ذات کو جس کا کوئی بھی کام کسی کے بغیر نہ اٹکے، اور اس کا کوئی بھی کام اور مخلوق کا کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ چلے۔ اور یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام کبھی بھی کسی کے بغیر اٹکتا نہیں، اور مخلوق کا کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر چلتا نہیں۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہیں، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اس کائنات کی سب سے متبرک ذات ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے ایک عاجز بندے۔ اس لیے ایک جملہ کہنے چلا، یاد رکھیں، آپ اپنی زندگیوں کے اندر اس جملے کو یاد رکھیں گے تو میرے پیارے بھائیوں آگے کام بھی آئے گا۔ یاد رکھنا، چاہت جو ہے، چاہت اور مرضی جو ہے وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جنت کے اندر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہوں، لیکن اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں۔ بالآخر آپ کو دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے، آپ کو جنت سے زمین کے اوپر اتارا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ مرضی کس کی پوری ہوتی؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ہے، آپ کے سامنے طوفان آیا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا طوفان سے بچ جائے، آپ اپنے بچے سے کہتے بھی ہیں کہ یا بنی ارکب معنا، کہ میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو طوفان سے بچ جائے گا، ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ بالآخر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، یا پھر آپ کہیں کہ ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے، یا پھر آپ کہیں کہ ایک پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے، اس کا بیٹا طوفان کے اندر غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ مرضی کس کی پوری ہوتی؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح دیکھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ننھا اسماعیل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح اور قربان کر دوں۔ آپ اپنی چھری کو تیز بھی کرتے ہیں، آپ اپنی چھری ننھے اسماعیل کے گلے پر چلاتے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ بالآخر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ مرضی کس کی پوری ہوتی؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح دیکھیں ایک مرتبہ امام الاولین امام الآخرین سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔
اصل میں آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ مغافیر عرب کے اندر ایک طرح کا گوند ہوتا تھا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں شہد استعمال نہ کروں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورت نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہیں جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آگے فرمایا، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم توڑنی پڑتی۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ مرضی کس کی پوری ہوتی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ رب العزت کی مرضی میں گم کر دیں اور ہر حال میں اللہ رب العزت کی مرضی پر راضی ہو جائے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ایسا کریں گے؟ اللہ رب العزت کی مرضی پر راضی رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اور بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو اللہ رب العزت کی بندگی ایک غلام نے سکھا دی، مجھے تو اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے وہ ایک غلام نے سکھا دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں جب اس غلام کو خرید کر کے لایا تو میں نے اس سے چند باتیں پوچھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جو بھی آپ پکاریں بس وہی میرا نام۔ میں نے پوچھا کہ کام کیا کرے گا؟ کہنے لگا جو بھی آپ ذمے لگا دیں وہی میرا کام۔ میں نے پوچھا کہ کپڑے کیسے پہنے گا؟ کہنے لگا کہ جو بھی آپ لباس پہنا دیں بس وہی میرا لباس۔ کہتے ہیں اس اللہ کے بندے نے مجھے اللہ رب العزت کی بندگی سکھا دی۔ کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرا غلام ہے اور ہر حال میں میری مرضی پر راضی ہے، تو میں بھی تو اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، میں بھی تو اپنے رب کا غلام ہوں، اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنے رب کی مرضی پر راضی ہو گیا، اس کی میرے پیارے بھائیوں دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ آج ہم بات بات پہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ لیکن یاد رکھیں، جس دن سے ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس دن سے ہماری مرضی گئی، اس دن سے ہماری مرضی ختم۔ اب مرضی اگر کسی کی چلے گی تو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اگر ہم صرف اور صرف اپنی مرضی چلائیں گے تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کی مرضی پہ راضی رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی عزتیں ہمارا ٹھکانہ بنیں گی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے تو حقیقت میں انسان جو ہے وہ گناہگاری کے تصور سے بھی گھبرانے لگتا ہے۔ اور دیکھیں، جب بات اللہ رب العزت کی عظمت کی آتی ہے، جب بات اللہ رب العزت کی بڑائی کی آتی ہے، جب اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کی بات آتی ہے، جب اللہ رب العزت کے بڑے ہونے کی بات آتی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، میری آپ کی تو حیثیت کیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھرانے لگتے ہیں۔
انبیاء کرام علیہمُ السلام کانپنے لگتے ہیں، اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لرزنے لگتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک دعا مانگی، اور بڑی ہی عجیب و غریب دعا مانگی۔ میں یہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ صرف میرے پیارے بھائیوں اس دعا کے الفاظ پہ غور کرنا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے، اور ایک بندہ کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام کو کیوں نہ حاصل کر لے، بندہ پھر بھی بندہ ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی کے سامنے ہر چیز ہے۔ لیکن دیکھیں اس دعا کو رکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، ایک تو ہوتا ہے دعا کا زبان سے مانگنا، اور ایک ہوتا ہے دعا کا دل سے مانگنا۔ زبان سے مانگنا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا زبان سے پڑھتے چلے جائیں اور ہمارے دل کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اور دل کا مانگنا یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں وہی الفاظ دل میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ تقریباً یہ شکایت کرتا ہے کہ جی مولانا اللہ رب العزت ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت دل کی زیادہ سنتا ہے۔ آج ہمارے دل گونگے ہو چکے۔ یاد رکھیں جس دن سے ہمارے ان دلوں نے بولنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت ہماری دعائیں پلک جھپکتے ہی قبول کر لیا کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں جب بھی اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگے تو دل کی حاضری کے ساتھ مانگے۔ جو الفاظ زبان پر موجود ہوں وہی الفاظ ہمارے دل کے اندر بھی ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ دعا رکھتا ہوں، بس میرے پیارے بھائیوں اس دعا کے الفاظ پر غور کرنا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی۔ آپ نے دعا مانگی انا باعث الفقیر، کہ رب کریم میں آپ کا ایک محتاج بندہ ہوں، رب کریم میں آپ کا ایک مصیبت زدہ بندہ ہوں۔ آگے فرمایا المستغیث، رب کریم میں آپ کے دربار میں فریادی بن کر کے آیا ہوں۔ آگے فرمایا المستجیب، رب کریم میں آپ کی پناہ کا طلبگار ہوں، رب کریم مجھے آپ کی پناہ چاہیے، رب کریم میں آپ کی پناہ تلاشنے آیا ہوں۔ آگے فرمایا الوجل المشفق، یا الہی میں لرز رہا ہوں، یا الہی میں کانپ رہا ہوں، یا الہی میں تھرا رہا ہوں۔ آگے فرمایا المقر المعترف بذنبی، رب کریم میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اسألک مسألۃ المسکین، یا الہی میں آپ کے سامنے ایک مسکین کی طرح سوال کر رہا ہوں۔ اور آگے تو ایسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے کہ سچ میں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارا دل لرزنے لگتا ہے، اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے الفاظ استعمال کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابتحل الیک ابتحال المذنب الذلیل، کہ میں ایک ذلیل گناہگار بندے کی طرح رب کریم آپ کے در پر گڑ گڑا رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے پیارے بھائیوں کون ادا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی۔ بلکہ میرا اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں یہاں صحیح سلامت بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ورنہ سچ میں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں۔
ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہمیں اپنے اندر سنبھالے۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ہم نے کبھی دعا میں اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کبھی کیے ہیں؟ پھر بتائیں جب ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کہاں متوجہ ہوگی؟ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ اس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بنا کر کے پیش کرتا ہے، جتنا عاجز بنا کر کے پیش کرتا ہے، جتنا ناکارہ بنا کر کے پیش کرتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت اس بندے کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ اس نے فرمایا یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں اور اللہ رب العزت سب کچھ ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو اپنے دل میں اتاریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، آخرت میں بھی عزتیں دیں گے۔ اور اگر متکبر بن کے رہیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اس کی دو مثالیں میں آسان سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں سننے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ لے لو تھوڑا سا ٹائم۔ کہاں؟ تو باہر والا بند کرا دو، مؤذن صاحب بند کر دیں گے۔ مؤذن صاحب باہر والا بند کر دینا۔ اچھا چلیے، دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت آسان کر کے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ کو بھی۔ دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور قرآن مقدس کو جن کلمات سے شروع فرمایا وہ کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ بسم اللہ جو لفظ ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لفظ بسم اللہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ با سے۔ اور سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الف۔ تو ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے الف سے شروع کیوں نہیں کیا، با ہی سے شروع کیوں کیا؟ علماء کرام نے اس کی بہت سی وجہ لکھی ہے، لیکن ایک وجہ جو بہت ہی عجیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ الف جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح لکھی ہوئی ہوتی، یعنی بالکل کھڑی لکھی ہوتی، اور با جو ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، لیٹی ہوئی اور بچھی ہوئی۔ تو الف جو ہے وہ گویا کھڑا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کو کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں۔ یہ کھڑا ہونا ایک طرح سے تکبر کی علامت ہے، اور لیٹ جانا بچھ جانا یہ میرے پیارے بھائیوں کس کی علامت ہے؟ عاجزی کی۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کو الف کا تکبر پسند نہیں آیا، باقی عاجزی پسند آئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز با سے فرمایا، الف سے نہیں فرمایا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بلند فرمائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری بہت ہی آسان مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بکری جو ہے وہ ایک جانور ہے، ہمارے تقریباً اکثر کے گھروں میں پالی جاتی ہے۔
ہمیں بڑی محبت بھی ہوتی ہے اس سے۔ بکری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب بھی بولتی ہے، جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتی ہے تو وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں، گویا وہ اپنی زبان سے میں کر رہی ہوتی ہے، اس بات کا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ بس میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو بکری کی یہی میں جو ہے وہ ناپسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابھی ہم تیرا انتظام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس بکری کو اپنے مومن بندے کے لیے حلال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ مومن بندے نے بکری کے گلے پر چھری چلائی، اس کی کھال اتار دی، اس کے تکے اور بوٹی کر ڈالے، اس کے بعد اسے میرے پیارے بھائیوں بھونا، اس کے بعد پکایا، اس کے بعد اپنے 32 دانتوں کے اندر خوب اچھی طرح چبایا، اس کے بعد خوب مزے لے کر کے کھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بکری کی آتیں بچ جاتی ہیں انہیں دھوپ کے اندر رکھ کر کے خشک کیا جاتا ہے، انہیں دھوپ کے اندر رکھ کر کے سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ آتیں دھوپ کے اندر رکھنے کے بعد خشک ہو جاتی ہیں تو انہیں روئی دھلنے کی مشین کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب وہ آتیں روئی دھلنے کی مشین کے اندر لگتی ہیں اور انہیں اس طرح ہلایا جاتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس کے اندر سے تو کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہاں دیکھیں کسی اللہ کے بندے نے یہ نکتہ نکالا، اے مومن بندے دیکھ، ایک بکری میں کرتی تھی، اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا ناپسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی سزا دی کہ اس کے ٹکڑے کروا دیے، اسے آگ کے اوپر پکوا دیا، اسے 32 دانتوں کے اندر اچھی طرح چبوا دیا، اس کے بعد اسے اس کی آتوں کو دھوپ کے اندر رکھ کر کے خشک کیا گیا۔ گویا اتنا مجاہدہ کرایا گیا کہ بکری کے اندر سے بے اختیار تو کی آواز آنے لگی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے بندے تو بھی خود اپنی زبان سے تو کہہ لے، یعنی یہ کہہ دے کہ پروردگار بس تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں، تو سمجھ لے پھر اللہ رب العزت تجھے بھی عزتوں سے نواز دیں گے۔ اور اگر میں کرے گا تو پھر وہی حشر ہوگا جو بکری کا ہوا۔ اس کے بالمقابل میرے پیارے بھائیوں ایک پرندہ ہوتا ہے مینا، جسے ہم مینا کہتے ہیں، اسے ہم اپنے گھروں کے اندر رکھنا بھی پسند کرتے ہیں، پالنا بھی پسند کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتی ہے تو وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ مینا، یعنی میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ رب العزت کو اس کا یہی مینا کہنا پسند آ گیا اور اس کو ہمارے لیے مقبول بنا دیا، یعنی اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اس کو بھی دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ بکری کرے میں گلے چھری پھراوے، بکری کرے میں گلے چھری پھراوے، اور مینا کرے مینا سب کے من کو بھاوے۔ تو آج ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں نہیں کریں گے، یعنی صرف یہی کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں۔ اور جس دن یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آج کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے؟ نہیں، جو کچھ بھی سمجھیں گے وہ کس کو سمجھیں گے؟ اللہ رب العزت کو۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا، آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے، 21ویں شب ہے، اور ممکن ہے میرے پیارے بھائیوں کے شب قدر کی بھی رات ہو۔ آج اللہ رب العزت کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ میں نے کافی سالوں پہلے کتاب کے اندر ایک بزرگ کی یہ بات پڑھی تھی، آپ نے لکھا تھا کہ بھائی ایک مرتبہ ایک بندہ دریا کے کنارے آ کر کے کھڑا ہو گیا، وہ بندہ گندگی کے اندر اصل تھوڑا سا پانی دینا، وہ بندہ جزاک اللہ،
وہ بندہ گندگی کے اندر سنا ہوا تھا، کیچڑ کے اندر لت پت تھا، انتہائی برے طریقے سے ناپاک تھا، اور اس کے بدن سے بدبو پھوٹ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ میں دریا کے اندر چھلانگ لگا دوں اور اپنے آپ کو پاک کر لوں، لیکن پھر رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا کے اندر سے آواز آئی کہ بھائی تو چھلانگ لگاتا ہوا کیوں رک گیا؟ کہنے لگا کہ دریا، میں اتنا گندا بندہ ہوں، اتنا گناہگار بندہ ہوں، اتنا ناپاک بندہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ناپاکی تجھے بھی ناپاک بنا دے، میری گندگی تجھے بھی گندا کر دے، اس ڈر سے میں رک گیا، میں نے تیرے اندر چھلانگ نہیں لگائی۔ دریا کے اندر سے آواز آئی کہ تیرے جیسے ہزاروں آئے جو تجھ سے بھی زیادہ گندے تھے، تجھ سے بھی زیادہ ناپاک تھے، تجھ سے بھی زیادہ سڑے ہوئے تھے، جن کے بدن سے تجھ سے کہیں زیادہ بدبو اٹھ رہی تھی، وہ آئے میرے اندر چھلانگ لگائی اور پاک ہو کر کے چلے گئے۔ تو بھی میرے اندر چھلانگ لگا کر کے تو دیکھ، پاک صاف ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس بات کو رکھنے کا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ آج یوں سمجھیں اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، ہم سے کہیں زیادہ گناہگار بندے، ہم سے کہیں زیادہ خطا کار بندے، ہم سے کہیں زیادہ گندے بندے اس دریائے رحمت سے فائدہ اٹھا کر کے پاک ہو گئے، اس دریائے رحمت سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اس دریائے رحمت سے فائدہ اٹھائیں، آج اللہ رب العزت کے دربار میں خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو پاک صاف بنوا کر کے پھر یہاں سے اٹھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔